جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت یہ حالات ہمارے ہیں. جو 10 مرتبہ جائے مزار پہ حاضری دینے وہی سننی چاہے نماز نہ پڑھے, پھر کیا کہیں ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہیں. تیرے باپ کی جنت ہے. السلام علیکم دوستو. کھری بات کہنے کے لیے مشہور عالم حضرت مولانا شمس الدین قادری صاحب بہت کھری باتیں کرتے ہیں کہ لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں, سمجھ یہ رکھتے ہیں کہ مزار پہ جا کر کے اگر حاضری دیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی. نہیں, انہی سب باتوں کو آپ نے اس میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پھٹکار لگاتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ دیکھیے, صرف کہیں زیارت کرنے یا اور بھی تمام جو اعمال ہیں ان کے کرنے سے نماز سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی. نماز فرض ہے اور بغیر نماز کے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو جنت کی خوشبو آ جائے. ان کی تقریر کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ سے پوچھ, میرا مولا ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے. تو کیا آپ دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال دیے گئے ہیں؟ ابھی مرنا باقی ہے, برزخ کی زندگی باقی ہے, نفخہ اولا اور ثانیہ باقی ہے, حشر کا میدان باقی ہے, فیصل رحمان باقی ہے. جب اللہ حکم دے گا تب کہیں کوئی جنت میں جائے گا اور جاننا, اور ہم ابھی سے ارے ہم ہی جنت میں جائیں گے. کیا لاجک ہے یار, ایک کو نماز نہیں پڑھتا ہم ہی جنت میں جائیں گے. اور رب سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو میری یاد سے غافل ہے, ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے, اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے پہلے ہم اس کی روزی تنگ کرتے ہیں. اب جائیں حضرت کوئی پلیتا دے دیجیے, پیر صاحب کوئی تعویذ دے دیں حضرات, کوئی پلیتا بتا دیں حضرات, کوئی وظیفہ بتا دیں. اور مردو نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو کوئی پلیتا ولیتا کام نہیں کرتا. سن لو کان کھول کر کے, سیدھی بات ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو کوئی تعویذ تمہارے رزق میں برکت کا سبب نہیں بن سکتی ہے. اللہ کہتا ہے نا میں روزی تنگ کرتا ہوں. کس کے مائی کے لال کے اندر ہمت ہے جو روزی کو کشادہ کر دے, جس کی روزی میرے مولا نے تنگ کی. بے نمازیوں تمہاری روزی اللہ تنگ کر دیتا ہے. اسی پہ بس نہیں, اللہ فرماتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی. حشر کے میدان میں بے نمازیوں کو اندھا اٹھایا جائے گا, بلائنڈ, دونوں آنکھیں سورداس مہودے. جب یہ جناب سورداس بن کے آئیں گے نا حشر کے میدان میں تو کیا کہیں گے اللہ سے, قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا, تو نے مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ کیا جواب دیتا پتا ہے؟ اللہ کہتا قال كذلك, یوں ہی اتتک آیاتنا فنسیتها. تیرے پاس میرا پیغام آیا, میری نشانی آئی, میری طرف انفارمیشن آئی, میرے پیغمبر آئے, حکم خدا بیان کرنے والے, اللہ سے ڈرانے والے علماء آئے, صلحاء آئے, پیران طریقت آئے, بزرگان دین آئے. تم نے نگلیکٹ کر دیا, بلا دیا اللہ کا پیغام.
تو جیسے تم نے اللہ کا پیغام بھلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے تمہیں بھی آج نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اللہ جس کی طرف سے اللہ نظر رحم رحمت کرے۔ پھیر لے حشر کے میدان میں، ہوں، کون ہے جو اسے جنت میں لے کے جائے گا؟ اگر ڈنڈورے پیٹتے ہیں نا ہم، تو مجھے اس پر دلیل چاہیے، کون ہے؟ رب کا دربار، وہ دربار یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ روح القدس جبریل بے امین شک، سمیت کس نے سارے اتنی ہمت لوگ ہو اللہ کے سکتی ہے؟ دربار میں چپ بے شک، چاپ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے دربار میں بات کرنے کی اللہ سے کسی کو جرت نہ ہو بے رہی شک ہوگی، بے شک، بات وہی کرے گا جس کو اللہ پرمیشن عطا فرمائے واہ، گا۔ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، ہوں، اور آپ بڑے ارے ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ اپنے سوچ کا قبلہ درست کر لوگو، قبلہ درست کر لو۔ کیا بات ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے، بے بڑی شک، کٹھن ہے ڈگر پن بے گھٹ شک، کی۔ جنت آسان نہیں ہے۔ آسان نہیں جنت میں جانا، اس لیے اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، غور کیجئے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو عبادت ہم کر بھی رہے ہیں نا، اللہ کی قسم میری عمر 59 سال کی ہے، جب سے ہوش کی آنکھیں کھولی ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب سے پڑھانے کے لائق ہوا ہوں پڑھا رہا واہ، ہوں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری زنبیل حیات میں ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس پر ہمیں مکمل کانفیڈینس ہو کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق۔ او اللہ اللہ اللہ، اگر آپ کے پاس ہے تو اوہ، بتائیے۔ ہر نیکی فساد نیت کا شکار ہے، ہر عمل گڑبڑ ہمارا، اور پھر بھی بے خوف بے فکر، یہی ہے، بار بار ہدایات کے باوجود بھی، ہوں، اللہ کے انفارمیشن کے باوجود بھی، پیغامات آنے کے باوجود بھی ہم قانون کی کا الگھن کرتے ہیں۔ اور جب سے یہ موبائل کی دادی اماں تشریف لائی ہیں نا، تب سے ہمارا نوجوان طبقہ اتنا آوارہ ہو گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے۔ موبائل سے جہاں سنبھالو فائدے اپنی بھی ہیں ان وہاں نسلوں کو، لوگوں نے اس کا درپیوگ بھی کیا ہے، سنبھالو، غلط استعمال بھی کیا ہے لوگوں نے۔ کہیں ایسا نہ ہو آنے والا کل جو آئے نا ہوں، تو تمہاری ناک یہیں سے کٹا کر کے لے کے جائے۔ ہوں، اس لیے وہ بڑوں، بوڑھوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، کان کھول کے سنو، اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھا کرو، بالکل، پینی نظر، ان کے موبائل چیک کرتے رہا کرو، ان کی چیٹنگ دیکھتے رہا کرو، نوٹ بکس چیک کیا کرو، بچوں کی کہیں دیکھ بھال تو آؤٹ بے حد لائن تو ضروری نہیں ہے جا رہی اس آپ کی ماحول بچی، میں، کہیں بالکل، آپ کا بچہ رانگ نمبر تو نہیں جا رہا ہے۔ اکیلے ہی پڑھنے کے لیے بچیوں کو مت بھیج دیا کرو، اسکول تک چھوڑنے جاؤ اور پھر لینے جاؤ، بالکل، بے شک، اچانک پہنچ جایا کرو دیکھنے کے لیے انٹرول کے ٹائم آپ کی بچی کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کون کون ہے۔ پہلی بات یہ سن لیجئے، اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں، یہ جنگلی پن ہے، آوارگی ہے، بےہودگی ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، جو ویسٹرن کلچر کی دین ہے۔ بے شک یہی ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ یا اس ٹائپ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ پشچم سے آیا ہے اور ہمارے سماج کو خراب کر رہا ہے۔ اسلام میں صرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ جہاں پر آپ اپنے عمل کریں گے، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جو بھی آپ کے فرائض ہیں، ان کو کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک کریکٹر بھی ہونا چاہیے، آپ میں ایک سدھار آنا چاہیے جس میں تہذیب بھی شامل ہے، جس سے ایک اچھا سماج بن سکے، اور ایک اچھے سماج سے ہی کرائم کم ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مولانا شمس الدین قادری صاحب کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ جہاں پر ایمان افروز ہوتی ہیں وہیں پر دل پر ٹھوکر مارتے ہوئے یہ اصلاحی بھی ہوتی ہیں، اور ہم
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اور ہمارے جتنے بھی جو بھی مسلمان ہیں ان سب کو راہ راست پہ رکھے. اور کل پھر آپ کا دوست شبیر مسوری کل پھر حاضر ہوں گا ایک اور تقریر اور اس تقریر کے حصے کو لے کر کے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہو اور جو آپ کے تربیت کو نکھار سکے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جس سے کہ تمام لوگ کا اصلاح ہو سکے. اللہ حافظ.